بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات سعدی سے حکایت نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حجاج بن یوسف کا ظلم۔ حجاج بن یوسف کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ لوگوں سے توقع رکھتا تھا کہ سبھی اس کا ادب کریں اور اس کے حضور غلاموں کی طرح کھڑے رہیں۔ ایک شخص اس قسم کے آداب کا قائل نہ تھا اور اللہ کے حضور ہی اس طرح حاضری کو درست سمجھتا تھا۔ وہ جب حجاج سے ملا تو اس نے عام لوگوں سے ہٹ کر رویہ ظاہر کیا۔ حجاج غصے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر دو اور اس کی کھال اتار لو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ وہ مرد بزرگ یہ سن کر پہلے تو ہنسا اور پھر رویا۔ حجاج نے حیران ہو کر پوچھا، تو بیک وقت ہنسا اور رویا کیوں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، اے حجاج بن یوسف، رونا تو مجھے زمانے کی بے دردی پر آیا کہ میرے 4 بچے ہیں جن کا میں واحد سہارا ہوں، اور ہنسی اس بات پر آئی کہ میں جب اپنے رب کے حضور پہنچوں گا تو میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا بلکہ میری حیثیت مظلوم کی ہوگی، اور تجھے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ مظلوم روز محشر اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ یہی بات میرے ہنسنے کا سبب بنی۔ حجاج بن یوسف اس مرد بزرگ کی یہ بات سن رہا تھا کہ اس کے مصاحبین میں سے ایک بولا، اے امیر، میری التجا ہے کہ اس بزرگ کی جان بخشی فرما دیں اور اسے قتل نہ کروائیں۔ اسے آپ نے مروا ڈالا تو یہ تنہا قتل نہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کے بال بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حجاج کو اس کسی بات سے متاثر نہ ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ قائم رکھا اور اس بزرگ کو کوتوال نے تلوار کے ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس شخص نے مرد بزرگ کی سفارش کی تھی اس نے اسی رات اس بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ حجاج نے جو ظلم مجھ پر کیا اس کی تکلیف تو محض چند لمحوں کی تھی، مگر حجاج نہیں جانتا کہ وہ عیش ایک ایسی جو ہلاکت کا سبب بن جائے اور وہ مصیبت اچھی جس کا انجام راحت ہو۔ شیخ سعدی نے اس حکایت میں جو نکتہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم فائدے میں رہتا ہے۔ آخرت میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے گا، اور مظلوم کے بارے میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ موت کا دروازہ پار کرتے ہی وہ اللہ کی رحمتوں کے سامنے سائے تلے آ جاتا ہے۔ سبق: اللہ ہمیں ظالم بننے سے محفوظ رکھے کہ ظالم اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ میری یہ حکایت پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے۔ اگلی حکایت اس حکایت کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔